الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں شریک ہیں، سب کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، یہ علم ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنا آسان نہیں ہے، تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ باتوں کو توجہ سے سنیں، انہماک سے سنیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، شروع میں تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 2-4 دن اور پھر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ سارے لوگوں کو یہ بات سن لینا چاہیے کہ کام شروع تو سارے کرتے ہیں، لیکن قابل تعریف، ہمت والے، عزیمت والے وہ ہوتے ہیں جو کام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا انما الاعمال بالخواتیم، ان کاموں کی تعریف کی جاتی ہے جو آخر تک ختم ہوتے ہیں۔ شروع میں تو سارے ہوتے ہیں، لیکن ہمت والے، عزم و استقلال والے، علم کی تڑپ والے آخری منزل تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو تمام سے میری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ آپ لوگ رہیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ تو آج جہاں سے ہم کو پڑھنا ہے وہ یہ جو کتاب میں نے آپ کو PDF بھیجی تھی، الرسل والرسالات، تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 50/9، اور یہ بات شروع ہوتی ہے الوحی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ بچپن سے ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس وحی آتی ہے، رسولوں کے پاس وحی آتی ہے۔ یہ وحی جب آتی ہے تو اللہ تعالی اس کو نبوت عطا کرتے ہیں، اور نبوت کیسے عطا ہوتی ہے؟ صرف خواہش کی بنیاد پر عطا نہیں ہوتی، یعنی کوئی خواہش کرے کہ میں نبی بن جاؤں، میں رسول بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی وَلَا تَنَالُ بِالْمُجَاهَدَةِ وَالْمُعَانَاةِ، نہ ہی نبوت کوشش سے عطا ہوتی۔ جیسے ہم لوگ بہت ساروں کو دیکھتے ہیں کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے تپسیا کرتے ہیں کہ ان کو گیان حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نبوت ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، وہ اس طرح کی کوئی خواہش، کوئی الٹا لٹک جانا، یا ایک پیر پہ کھڑے ہونا، یا جنگل میں چلا جانا، یا کسی رنگ کے کپڑے پہن لینا، یا کھانا پینا چھوڑ دے کے اپواس رکھ لینا، اس طرح سے نبوت عطا نہیں ہوتی، اس طرح سے رسالت عطا نہیں ہوتی۔ جیسے شیخ نے لکھا وَتَكَلُّفُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ وَاقْتِحَامِ أَشَقِّ الطَّاعَاتِ، اس طرح کی چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی، لیکن نبوت اللہ تعالی عطا کرتے ہیں۔ کیسے نبوت عطا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم، اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، سورۃ مریم آیت نمبر 50/8۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، یعقوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہم تمہارے بیٹوں کو بھی نبوت دیں گے، یوسف علیہ السلام کے لیے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ تو سارے میرے سننے والوں کے لیے پہلی بات آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ کسی تپسیا سے، الٹا لٹکنے سے، بھوکے رہنے سے، یا بہت ساری حکومتیں ہیں جو لوگوں کو ورغلا کر نبی بنا دیتی، یا کسی اور نے کچھ بنا دیا، تو نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی۔ تو بہت ساری آیتیں ہمارے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
اللہ تعالی زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں نے نبوت کا انکار، آپ کو نبی بننے سے انکار کر دیا، خوب ستایا، تکلیفیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے طرف گئے، طائف کا سفر کیا تو طائف میں بہت سارے ایسے لوگ تھے، عروہ بن مسعود الثقفی، ولید بن المغیرہ، جو یہ خواہش کرتے تھے کہ وہ نبی ہو جائے، ان کو رسالت مل جائے۔ تو لوگوں نے کہا جیسے قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، انہوں نے کہا کہ ارے یہ قرآن تمہارے پاس کیوں نازل ہوا، ہمارے بستی کے بڑے آدمیوں پر کیوں نازل نہیں ہوا، ہمارے بستی کے بڑے آدمیوں پر نازل ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، اللہ نے کہا کہ کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ ہے تقسیم کرتا ہے، یہ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے؟ نبوت اور رسالت اللہ کی رحمت ہے۔ تو میرے آواز سننے والے سارے لوگوں سے میں کہہ دوں کہ پہلی بات جو آج کے درس میں ہم نے سنا کہ نبوت اور رسالت منحہ الہیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کسی خواہش سے عطا نہیں ہوتی، اور نبوت اور رسالت کسی دعوے سے، کسی تپسیا سے، کسی اور مجاہد نفس سے عطا نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نبوت عطا نہ کرے۔ یہ پہلی چیز جو آپ کو نوٹ کرنی ہے۔ دوسری چیز طریق اعلام اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں اور رسولوں سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے، کیسے وحی آتی ہے، وحی آنے کے کیسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے تمہارے طرف وحی کی۔ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوں گے، کم عمر بچے ہوں گے، یا کچھ ایسے نوجوان ہوں گے جو بات کو شاید بات کی پختگی کو نہ سمجھ سکیں۔ میں کہتا ہوں دوسری بات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیسے وحی آتی ہے۔ تو وحی کسے کہتے ہیں؟ سگنل، سیدھی سادھی بات جیسے آپ کہیں گے الاعلام الخفی السریع مہما اختلفت اسباب، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ چھپے انداز میں اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی بندے کو بتانا۔ اس کے اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس کے اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وحی کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی طرف چھپے طور سے کسی بات کو بتانا، چاہے اس کے انداز الگ الگ ہوں۔ جیسے وحی کبھی الہام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک، الہام، دل میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، سورۃ المائدہ آیت نمبر 111۔ تو یہاں اوحیت وحی کا لفظ بیان کیا گیا ہے الی الحواریین، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کی طرف وحی کی گئی، مطلب ان کے دلوں میں ڈالا گیا، الہام ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے حواری نبی بن گئے، رسول بن گئے۔ تو وحی کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ الہام، دلوں میں بات ڈالی جاتی ہے۔ جیسے پہلی مثال آپ کیا دیں گے؟ وحی الہام کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام، حواری عیسیٰ علیہ السلام کی جگری دوست تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس بھی وحی کی گئی۔ یہ قرآن مجید کی آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس بچے کو دودھ پلائے. ایک الہام ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرف، پھر الہام ہوا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کے وحی کے یہ مختلف انداز ہیں. وحی کا ایک پہلا انداز ہم نے کہا الہام، دل میں بات ڈالی جاتی. اسی طرح وحی اشارے کے معنی میں بھی آتا ہے، اشارہ دینا، ایڈوائز کرنا. جیسے زکریا علیہ السلام کو اولاد کی بڑی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی. اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے. عیسیٰ علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے کہا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى، زکریا علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی. سورۃ مریم آیت نمبر 11. تو معلوم یہ ہوا کہ وحی کے معنی کبھی الہام کے آتے ہیں، دل میں بات ڈالنے کے، اور کبھی اشارہ. اس کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی. لیکن وحی کا زیادہ تر لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ ہے بمعنی اخبار و اعلام اللہ من اصطفاہ من عبادہ. یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو، نبیوں کو جن باتوں کی جو باتیں بتاتے ہیں فرشتے کے ذریعے سے، یا میں آپ کو بتائیں گے کہ وحی کتنے قسموں سے آتی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو آج کی اس درس میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی، آپ کو اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ پہلے وحی کسے کہتے ہیں، اور نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، آپ کی میری خواہش سے نہیں آتی. اور وحی کے معنی ایک الہام کے بھی آتے ہیں. الہام یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی ہے. چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں کہ وحی کیسے کیسے اللہ تعالیٰ جب بندے سے بات کرتے ہیں تو کیسے کیسے بات کرتے ہیں. تو پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. ایک آیت ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 51. سورۃ الشورى آیت نمبر 50 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صاف یہ بات بتا دی. وَكَذَلِكَ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بشر سے، انسان سے بات کرتے ہیں تو کیسے؟ عام حالت میں نہیں. کیسے بات کرتے؟ الا وحیا، وحی کے ذریعے ممکن ہے کہ اللہ بشر سے بات، وحی کے ذریعے. وحی کیسے ہے؟ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چیزیں اتاری جائیں. یہ وحی کی ایک شکل ہے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کو کوئی بات بتائی جائے. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. تو یہ تین الگ الگ چیزیں یہاں ذکر کیا گیا. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. وحی کی معنی ہم نے کہا کہ الہام ہو سکتا ہے، دل میں الہام، یا من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسول، یا جبریل امین کے ذریعے کسی اور رسول کے ذریعے سے بات پہنچائی جائے. ان تین باتوں کو اچھی طرح سنیں. وما كان لبشر، کسی انسان سے جب اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہوتا ہے تو کیسے؟ یا تو الا وحیا، وحی کیسے؟ الہام ہو سکتا ہے، دل میں کوئی بات ڈالی جا سکتی ہے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے اس کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی. او یرسل رسولا، یا جبریل امین ہے جو کئی اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آئے ہیں. تو یہ آیت وحی کے تینوں شکل کو شامل. اس کی تشریح ہم آپ کو بعد میں کریں گے. جیسے کہا، پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی جائے. جیسے اللہ نے کہا الا وحیا، وحی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی جائے. اور جب اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی ہے
تو بالکل یقین ہو کہ یہ بات اللہ کی طرف سے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، پتہ نہیں یہ بات میرے دل میں کیسے آئی، بولا کہ نہیں، بہائی اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ بات اللہ تعالی کی طرف سے. جیسے شیخ نے حدیث ذکر کیا کہ لن تموت، اس حدیث کو بتایا کہ ان نفسا لن تموت، کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق اللہ تعالیٰ سے پورا نہ لے لے، اس کی زندگی مکمل نہ کر لے. فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رزق طلب کرنے میں حلال ذرائع کا استعمال کرو. تو ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہاں الوحی سے مراد فی المنام خواب میں بھی ہو سکتا ہے، خواب میں بہت ساری چیزیں آدمی دیکھتے ہیں. تو انبیاء کے خواب سارے سچے ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. لیکن جہالت کی حد کبھی ایسے ہو جاتی ہے کہ کبھی ہم سنتے ہیں کہ ایک ملک میں ہم نے پڑھا ہے، ایک ملک میں باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ایسا نہیں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، وحی کی باتیں خواب کے ذریعے سے بھی بتائی جاتی ہیں، یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. اسی طرح اور ایک حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت دیے جانے سے پہلے، رسالت سے پہلے خواب آیا کرتے. رات میں جو خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، دن میں وہ خواب بالکل سچا ہو جاتا تھا، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی. تو پہلی چیز وحی کہ ہم نے کہا کہ دل میں الہام ہو یا خواب کے ذریعے سے بات بتائی جائے، یہ ایک پہلی چیز ہے. وحی کی دوسری چیز تکلیم اللہ، اللہ تعالی کا اپنے رسولوں اور نبیوں سے بات کرنا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تورات دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پردے کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا. یہ وحی کی دوسری شکل. میں سارے میرے سننے والوں سے کہوں گا کہ آپ نوٹ کرتے جائیں، لکھتے جائیں. یہ علم ہے، آپ نوٹ کر کے رکھیں گے، کچھ لوگوں کو آپ بتائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے. اگر آپ کے گھر میں کتاب رہی تو پتہ نہیں 10 برس کے بعد پھر آپ کی اولاد پوتے پرپوتے پڑھیں گے. تو وحی کی تعریف ہم نے کیا. اس کے بعد ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو وحی کی تینوں قسموں کو شامل ہے. پہلی قسم کی وضاحت میں نے کر دی، وحین یا تو الہام کی شکل میں دل میں بات ڈالی جائے یا خواب میں بتایا جائے. دوسری شکل میں بتا رہا ہوں کہ وہ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں سے گفتگو کرے. تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کیا، اللہ نے کہا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 11 سے 14 تک ایک گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام سے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بات کیا، من وراء حجاب، یہ سارا پردے کے پیچھے سے کہا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو کہا کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں پردے کے پیچھے سے ہوئی تھی. تو یہ دوسری چیز ہے وحی کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تیسری چیز وحی کے بارے میں، ایک تیسری چیز الوحی الی الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے فرشتے کے ذریعے سے. فرشتہ
सारा कुरान जिब्रील अमीन के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नादिल किया गया। कुरान की कोई एक आयत बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं, बगैर वास्ते के नाजिल नहीं हुई। बीच में जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो सारा कुरान लेकर आए थे। तो वही की ये तीसरी शक्ल जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि एक फरिश्ते के जरिए से, और जैसे अल्लाह ने कहा ओ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशा, सूरत अश-शूरा आयत नंबर 50 पर 1। वहादा रसूल हुआ जिब्रील, अक्सर वही लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे, और बहुत कम हालत में ऐसा हुआ कि जिब्रील के अलावा कोई आया। मेरी आवाज सुनने वाले जितने सामईन हैं, मुशाहिदीन, सबसे कहूंगा कि वही वो 3 किस्म की होती है जो हमने आपके सामने रख दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं और इसको वजाहत के साथ मैं कहूं, हमारे पास बहुत कम टाइम है, और इसको खत्म करके हमको अंबिया के वाकयात के बारे में जाना है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो कहीं आप भी ये ना हो जाए कि अरे अब तक अंबिया के वाकयात नहीं आए। अंबिया के वाकयात का जिक्र करने से पहले इन चीजों को आप समझें, बहुत ही बारीक चीजें हैं। चलिए हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के अंबिया और रसूलों के पास फरिश्ते कैसे आते हैं। फरिश्ते कैसे आते हैं? तो सलासतु अहवाल, आमतौर से 3 हालतें होती हैं फरिश्तों के, अंबिया और रसूलों के आने के तरीकों में। किन किन हालात में, किस भेस में, किस शक्ल में अल्लाह के फरिश्ते और अंबिया के और रसूलों के पास आते हैं। तो सबसे पहले कहा कि रसूल और नबी, फरिश्ते की जो असल हैअत है, असल शक्ल है, उसको देख लें। ऐसा हो सकता है कि फरिश्ते की असल शक्ल अल्लाह के अंबिया और रसूल देख लें। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा कि उनके कई सौ पर थे। हमलतल अर्श, अर्श उठाने वाले फरिश्ते को कभी देखा, असली शक्ल में देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा 2 मरतबा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को असल शक्ल में देखा है। एक दूसरी शक्ल ऐसी होती है वही की के फरिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, एक सिलसिलतुल जर्स, यानी एक चैन, यानी लोहे की जंजीर के सी आवाज आती है। और जो बात उस वक्त, कुछ बातें नबी और रसूल को बताई जाती हैं, नबी को बताई जाती हैं, तो उस वक्त वो बातें वो याद रख लेते हैं। तो उसी बहुत सारी मिसालें हमारे साथ हैं। एक तीसरी शक्ल ये है कि फरिश्ते का अल्लाह के नबी के पास आने की कि किसी आदमी की शक्ल में आता है। किसी आदमी की शक्ल में आता है और बात करता है, फरिश्ता है। जैसे हदीस जिब्रील है, एक मुसाफिर की शक्ल में आए, सहाबा पहचान नहीं पाए, बोले कि कौन है? कपड़े सफेद हैं और कपड़ों पे कोई दाग धब्बा भी नहीं है, हम में से कुछ पहचानता भी नहीं है। अगर मुसाफिर हो तो मुसाफिर सफर के निशानात भी नहीं है, ये कौन आने वाले हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पूछा कि क्या तुम, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि जानते हो ये कौन है? बोला कि नहीं, मैं नहीं जानता, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हादा जिब्रील, ये जिब्रील है, अताकुम, ये तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखलाने के लिए आए। मुझे देखने वाले और मेरे साथ जितने लोग हैं, हदीस के इस लफ्ज को नोट करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्रील हैं जो तुम्हारा दीन सिखलाने के लिए आए। दीन सीखा जाता है उलमा से, शरीयत की किताबों से, जाहिलों से दीन सीखा नहीं जाता। इंटरनेट से, गूगल से दीन सीखा नहीं जाता। दीन कौन सिखाएंगे? जिब्रील ने नबी को सिखाया, नबी के वारिसीन आपको दीन सिखाए। इसीलिए कहा गया कि ये दीन है, ये तुम्हारा ईमान है। इसे जब तुम किसी से ले रहे हो तो देखो कि ये जाहिल, अनपढ़ है या आलिम है। हमारे पास ये 3 शक्लें हैं
کہ فرشتہ کس کس شکل میں انبیاء کے پاس آتا ہے، تو ایک شکل تو ہم نے کہا کہ بالکل اس شکل پر آئے جس شکل پر اللہ نے فرشتے کو بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ زنجیر کی، چین کی ایک طرح کی آواز آئے اور اللہ کے نبی پر بات ڈالی جائے، نبی اس بات کو یاد کر لے۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے، حدیث جبریل کی وہ شکل حدیث ہے کہ انسانی شکل میں آئے، بتائے یہ تینوں شکلیں ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور چیز ہے جس میں بتایا گیا کہ اگر فرشتہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو کیا نبی پر کچھ افیکٹ ہوتا ہے، کچھ حالات، نبی کے کچھ حالات بدلتے ہیں؟ یعنی فرشتے سے وحی کا لینا بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، ایک فرشتہ، ایک آسمانی مخلوق ہے، اس سے جب وحی جب بشر لیتے ہیں، نبی لیتے ہیں، تو کچھ حالات بدلتے ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس لیے کہ جو رسولوں اور رسالت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل وغیرہ کچھ نہیں آتے تھے، نبی پر بس ایک طرح کی صرع، ایک طرح کا آدمی بے ہوش ہو جانا، شیطانی اثر ہو جانا، اس کو صرع کہتے ہیں۔ یہ الگ ہے۔ فرشتہ جب انسان کے پاس آتا ہے تو یہ الگ، دونوں کی صفتیں الگ الگ۔ شیطان جب کسی انسان پر چھا جاتا ہے تو اس کی شکل زرد ہو جاتی ہے، زردی مائل ہو جاتا ہے، اور اس کا وزن گھٹ جاتا ہے، اور اس کا جو وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، وہ کھڑ نہیں پاتا، ہاتھ پیر اس کے اعضاء کام نہیں کرتے، اور وہ شیطان کی زبان میں بات کرنے لگتا ہے، کچھ ایسی زبان میں بولے گا جو وہ جانتا نہیں۔ اگر وہ کرناٹک کا ہے تو تمل زبان میں بولے گا، عجمی ہو تو عربی میں بولے گا، کبھی عربی ہو تو عجمی میں بولے گا۔ یہ شیطان ہے جو اس کی زبان سے بولتا ہے اور سارے لوگوں سے خطاب کر کے کچھ باتیں بتاتا ہے، یہ شیطانی اثر ہے۔ لیکن جب رسول جب بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جب رسول کے پاس آتا ہے تو رسول کا چہرہ چمک جاتا ہے، ایک نورانی کیفیت ہو جاتی ہے، اور آس پاس کے لوگ ان کی بات کو نہیں سنتے، یہاں تک کہ جب وہ عام حالات میں آتے ہیں تو پھر رسولوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز ان کے پاس نازل ہوئی۔ جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کبھی یہ کہا فَإِذَا هُوَ مَحْمَرَّ الْوَجْهِ، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا، یہ وحی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہوں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ صفات الرسل، جو رسول ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کیا خصلتیں، عادتیں، اچھے طور و طریقے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آسان سے آسان باتیں کہہ رہا ہوں، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنی گاڑی اردو بولوں کہ آپ سمجھ نہ پائیں۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ رسولوں میں کیا کیا عادتیں، اچھی باتیں، اچھی خصلتیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کے نوٹ کریں کہ نبیوں میں کیا کیا عادتیں ہوتی ہیں، خصلتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز، رسول انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں۔ آپ اسے نوٹ کریں کہ رسول انسان ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، تو اس نے کہا کہ میں انسانوں کی طرف بھیج رہا ہوں تو رسولوں کو بھیجوں گا۔ جیسے اللہ نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر، میں تمہاری طرح ایک انسان۔
ایسا کیوں ہے کہ رسول انسان ہیں؟ ایک سوال ہے، انسان رسول کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی کی جو رسالت کی امانت ہے وہ اٹھانے، اس کی ذمہ داری کو برداشت کرنے کی جو حیثیت ہے وہ انسان کے پاس، وہ انسان کے پاس کیپیسٹی انسان کے پاس ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب آیت نمبر 72 میں کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72. انسان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی جو رسالت کی امانت ہے اسے برداشت کرے. لیکن یہ جو کافر تھے وہ صرف انسان کو دیکھتے تھے، ارے یہ تو انسان ہے، یہ رسول کیسے؟ جیسے انہوں نے اعتراض کیا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. سورۃ الفرقان آیت نمبر 7. ارے یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھ بازاروں میں کھاتا ہے، ہمارے ساتھ بازاروں میں پھرتا ہے، گھومتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بحیثیت بشر دیکھا، لیکن اصل جو جوہر ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے، ان کی کیسی تربیت ہوتی ہے، اس تربیت کو انہوں نے نہیں دیکھا. تو پہلی بات ہماری سمجھ میں آئی، رسول سارے کے سارے انسان ہوتے ہیں. آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، قرآن مجید کی آیتیں کہتی ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نبی کی تربیت کی، کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا. تو کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، انہوں نے مجھے پکڑا اور لیٹا دیا اور میرے دل کو پھاڑا اور دل میں سے کچھ نکالا اور کہا کہ هذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ ہے. پھر ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، پھر ایک برتن میں زمزم کے پانی سے اسے دھویا، پھر اسے اس کی جگہ رکھ دیا. وعاده في مكانه. تو اس طرح سے نبیوں کی نگہداشت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ عام انسان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء سارے کے سارے بشر ہوتے ہیں جیسے بتایا گیا. اس کے بعد ایک سوال ہمارے ساتھ ہے کہ انبیاء فرشتے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول کیوں نہیں بناتا ہے؟ رسول جو بنائے جاتے ہیں وہ فرشتے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ جیسے ایک آیت، جیسے وہ آیت پوچھ رہے ہیں، ایک تو سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 6 سے 8 تک، اور اسی طرح جیسے یہاں بتایا گیا رسول جو ہوتے ہیں وہ فرشتے کیوں نہیں ہوتے. بہت سارے دشمنوں نے اس کا اعتراض کیا کہ ارے رسول بنانا ہی تھا تو فرشتوں کو بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا دیا، فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ سورۃ الاسراء آیت نمبر 94. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. قرآن کی کئی آیتیں انہوں نے یہاں ذکر کیا، فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. سورۃ القمر آیت نمبر 24. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کا جواب دیا، کیوں فرشتوں کو رسول نہیں بنایا گیا. انشاءاللہ اس 5 منٹ میں ہم اس شبہات کا جواب دیں گے. تو ہمارے ساتھ تقریباً 4 اس کا شبہوں کا جواب ہے کہ کیوں فرشتوں کو رسول نہیں بنایا گیا. تو
پہلا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول اس لیے بنایا ہے کہ انسان آزمائے جاتے ہیں. جب رسول ہوتے ہیں تو ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں اور ان کو ابتلا اور اختبار کے دور سے گزرنا پڑتا ہے. یہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی پریشانیاں اٹھانی پڑی, بھوک و پیاس کی پریشانیاں اٹھانی پڑی, احد کے میدان میں دانت شہید کر دیے گئے, سر زخمی کر دیا گیا. یہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح رسول فرشتے کیوں نہیں ہوتے ہیں تو بتایا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے زیادہ ان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ انسانوں کو بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی رہنمائی کی, نماز کا طریقہ بتلایا, وضو کا طریقہ بتلایا, دعائیں سکھلائیں, طرز زندگی سکھایا, زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی کی. یہ فرشتوں سے نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح اور بتایا گیا کہ صعوبۃ رؤیۃ الملائکہ, اگر فرشتے رسول ہوتے تو ان فرشتوں کو دیکھنا مشکل ہو جاتا, یہ فرشتوں کو دیکھنا مشکل ہو جاتا. لیکن فرشتے انسان رسول ہیں تو لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو اس طرح سے فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا انسانوں کا مشکل ہے بمقابلے انسانوں کے. تو اسی لیے رسول انسان بنائے گئے. چلیے اب کسی کو شک ہو جائے کہ چلیے ہم فرشتوں کو کب دیکھیں گے, فرشتوں کو کب دیکھیں گے؟ تو کہا کہ فرشتوں کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے. جب تک کہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو تب, اور پھر قبر میں بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. البتہ کافروں کے لیے کہا گیا کہ کافر 2 ہی وقت فرشتوں کو دیکھ سکیں گے, الا حین الموت حین نزول العذاب. موت کے وقت کافر فرشتوں کو دیکھ سکیں گے, جب عذاب نازل ہوگا تب کافر فرشتوں کو دیکھ سکیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول نہیں بنایا. بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں, میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بتا دی ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں یا اس سلسلے میں تھی. ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے کہ جب انسان رسول بنائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو بشری تقاضے ہوتے ہیں, جیسے کھانا ہے, پینا ہے, بیوی بچے ہیں, کیا ان تقاضوں سے وہ مستثنا ہو جاتے ہیں, الگ تھلگ ہو جاتے ہیں؟ یہ تقاضے ان کے نہیں ہوتے. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن اب نہیں, انشاءاللہ کل ہم لوگ سنیں گے کہ بشری تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اچھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ اپنے دوستوں کو اس میں مدعو کریں, اجر پائیں. اچھا موقع ہے. اللہ تعالیٰ جو باتیں بھی ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اور میں پھر ایک بار آپ سب سے کہوں گا کہ ساری باتوں کو نوٹ کرتے جائیں. قید العلم بالکتابہ, قید العلم بالکتابہ, علم کو قید کرو کتابت لکھنے کے ذریعے. تمہاری رائٹنگ سے تمہارا علم قید ہوتا ہے. آج پریشانیاں اتنی ہیں ہمارے دماغ میں کہ علم نہیں رہتا, تو اسے لکھو, علم آپ کے پاس رہے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے.